ہم لوگوں نے جنت سے متعلق ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے یہ ڈسکشن سٹارٹ کی تھی کہ وہ اعمال جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان اعمال کو اختیار کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اور انہی اعمال کے سلسلے میں اب کچھ اعمال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ 3 اعمال ایسے ہیں اور جن کے بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، اس سے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا میں ہم لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے، ہم جس بھی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر، اس علاقے کے سب سے اعلیٰ علاقے میں رہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو G10 G11 کے جو سیکٹرز ہیں وہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہیں، لیکن F10 F7 E7 وہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہیں۔ لیکن آپ کو اگر میں اس وقت ایک آپشن دوں کہ آپ G11 میں گھر لے لو یا F10 میں گھر لے لو، تو آپ لوگ کس چیز کو پریفر کرو گے؟ اوبیسلی F10، کیونکہ F10 کا علاقہ G10 کے نسبت یا G11 کی نسبت علاقے کے اعتبار سے، پرائس کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں، اگر F10 اور E7 میں سے کوئی سیکٹر آپ چوز کریں کس میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ E7 کو پریفر کریں گے کیونکہ E7 F10 سے بہتر ہے۔ تو جہاں پر بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کے سب سے پورش علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کو ملتا نہیں ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کراچی کی ایگزامپل لے لیں تاکہ کراچی میں سمجھ آ جائے۔ کراچی کی ایگزامپل کیا ہے کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ لالو کھیت میں گھر چاہیے یا DHA میں گھر چاہیے، تو آپ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ اوبیسلی DHA۔ مطلب اس سوال کے اوپر تو آپ لوگ شاید پکڑ کے مارنا شروع کر دیے، سوال کیا ہے کہ لالو کھیت کا اور DHA کا کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص دور کسی گاؤں میں رہ رہا ہے، سندھ کے کسی علاقے میں جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ بجلی ہے، اس کو اگر آپ کہیں گے کہ اس میں رہنا پسند کرو گے یا لالو کھیت میں رہنا پسند کرو گے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ خوشی سے لالو کھیت میں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے لالو کھیت بہتر ہے۔ تو ہر انسان جہاں پر بھی رہ رہا ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ رہ رہا ہوں اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں اور سب سے بہتر جگہ پہ جاؤں۔ اچھا، دنیا کے معاملے میں تو ہماری یہ ساری کیلکولیشن، ہماری ساری عقل، ہماری ساری پلاننگ کام کرتی ہے، لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے عقل مند انسان ایسے ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا آخرت کے معاملے میں کیا کریں گے، یا یہ ویلیو رکھتی ہیں دنیا کے معاملے میں، یہ ساری سوچ، یہ ساری اسٹریٹجی تو بڑی ویلیو رکھتی ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم نے سب سے اعلیٰ درجات حاصل کرنے ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پلاننگ کریں، کوئی ایسے اعمال کریں کہ ہم آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ سکیں، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ سر جی دعا کرو بس جنت پیر اندر چلا جائے، ہاں، کہ بس داخل ہو جائیں کسی طرح جنت میں۔ اعلیٰ درجہ تو چھوڑیں نا، بس کوشش یہ کریں کہ کسی طرح جنت کے دروازے کے اندر چلے گئے تو بس کامیاب۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ہمیں چاہیے سب سے اعلیٰ، لیکن آخرت میں کہتے ہیں یار اچھا سب سے تھوڑی کامیابی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ جب اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ عام جنت نہیں مانگو، صرف جنت میں انٹری نہیں مانگنی، بلکہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت مانگنی ہے۔ کیونکہ جب ہم سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کو ایم کریں گے اور اگر ہمیں سب سے اعلیٰ درجے کی نہ بھی ملی تو اس سے ایک نیچے آ جائے گا یا اس سے ایک نیچے آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ٹارگیٹ ہی یہی کیا کہ بس صرف انٹری مارنی ہے، تو اگر وہ انٹری خدا نخواستہ نہ ہو سکی تو اس سے کم درجہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں لے کے جائے، لیکن ہمیں اس چیز کوشش کرنی پڑے گی۔ اب اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں بتایا 3 اعمال جن کے اختیار کرنے کے اوپر جنت میں بھی ہمیں گھر اور محل مل سکتا ہے، لیکن اس عمل پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ عمل ہم کریں گے تو ہمیں جنت کے کس حصے میں گھر ملے گا۔ ہم نے کیا بات کی تھی؟ G10 G11 E7 F10 مختلف علاقے ہیں۔ جنت میں بھی اس طرح سے ہر جگہ سیم نہیں ہے۔ جنت کا وسط جو ہے، جس کو ہم دنیا کے اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جنت کا وسط جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جنت کی ایک جانب جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے تو وہ بھی جنت، لیکن وہ ویلیو کے اعتبار سے وسط کے کمپیریزن میں تھوڑا کم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعلیٰ درجات ہیں جو ان سے بھی اور اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ 3 اعمال کرنے والوں کو کیا کیا ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا جو شروع ہے، اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں حدیث کے، وہ کیا ہیں؟ انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں،
سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں گارنٹی دے دے کہ بھئی ایک ایسا شخص ہے جو کریڈیبل بھی ہے, جو اپنی بات کا پکا بھی ہے, اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی اس نے کسی چیز کے کرنے کا کہا اس نے پورا کیا, اور اس نے آپ کو کہا کہ اچھا تم میرے پاس آ جانا, میں تمہیں 10,000 دوں گا, تو دل مطمئن ہوگا. کیوں مطمئن ہوگا؟ جو کہنے والا ہے آپ نے اس کو بہت دفعہ آزمایا ہے, اور جب بھی اس نے اپنی کوئی بات کی اس نے ہمیشہ پوری کی ہے. تو جب وہ آپ کو کہے گا کہ میں تمہیں 10,000 دوں گا, تو آپ 100% مطمئن ہوں گے کہ ہاں یہ شخص اگر کہہ رہے میں تمہیں 10,000 دوں گا تو وہ دے گا. اور یہاں پر گارنٹی دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی گارنٹی میں تو کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا زعیم, میں ذمہ دار ہوں جنت کے جانب میں ایک محل کا, ایسے شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. تو پہلا عمل کیا ہے کہ جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. اب کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا, بات شروع ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, کئی دفعہ مارنے تک بھی بات چلی جاتی ہے, لیکن انسان یہ دیکھے کہ اب بات جھگڑے پہ جا رہی ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں, جاننے کے باوجود پیچھے ہٹ جائے, جھگڑا مت کرے, سائڈ پہ ہو جائے, تو ظاہری طور پہ کیا لگتا ہے؟ انسان کی انسان کی ایگو ڈسٹرب ہوتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دو شخص جھگڑ رہے ہیں, دو شخص بحث کر رہے ہیں, تو وہاں پہ دونوں کی انا ہوتی ہے کہ جو ہارے گا ظاہری بات ہے لوگوں کی نظر میں کیا ہوگا, یار یہ بڑا کمزور انسان ہے. لیکن حق پہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جھگڑے کو چھوڑ دیا تو میں ضمانت دیتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں ایسے شخص کے لیے جنت کی ایک جانب میں محل کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو جھگڑے کو چھوڑ دینا یہ پہلا عمل. دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت میں محل کا, جنت کے وسط میں, میں ذمہ دار ہوں جنت کے وسط میں ایک محل کا, اس شخص کے لیے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو. جھوٹ چھوڑ دینا, جھوٹ بولنا چھوڑ دینا, اور مزاح میں ہی کیوں نہ ہو. عام روٹین میں جب کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس جھوٹ کو بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی پینسل لے لی اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہے, اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ میری پینسل آپ کے پاس ہے, تو آپ کہتے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہے اور آپ نے بولا, تو آپ کو خود بھی دل میں پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا. یہ جھوٹ تو سمجھ آتی ہے, اس سے تو توبہ بھی بندے کو سمجھ آتی ہے کہ چلو توبہ کر لی جائے گی. لیکن ایک جھوٹ ہوتا ہے جو مزاح میں جھوٹ, اس جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا, اس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم اپنی طرف سے مزاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جھوٹا مزاح کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل آج کے دور میں کیا ہے؟ اپریل فول. کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں, لیکن کس نام پہ بولے جاتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ, مزاح ہی تو ہے, تھوڑا انجوائے ہی کر رہے ہیں. اس میں غلط بات کیا ہے؟ تھوڑے سے شغل ملے تو لگا رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی جھوٹ تھوڑا ہی ہے. تو کیا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے وسط میں اس شخص کو محل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے حتیٰ کہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو. تو ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے, اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے, تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنت کے وسط میں ایک محل ملے. تیسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. سب سے اعلیٰ درجات میں محل, اپنے اعلیٰ درجات میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے اس کی کیا ویلیو اور قیمت کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جس کنٹری کے اندر آئل ہے نکلتا ہے اور وہ آئل رچ کنٹری ہے, تو وہاں پر پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر وافر مقدار میں تیل موجود ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی. لیکن جن کنٹریز میں آئل نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, تو وہاں پر جا کے آپ دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. اسی طریقے سے اخلاق کا جب معاملہ آتا ہے, اخلاق کا معاملہ, تو اخلاق ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. نماز پڑھنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو, تہجد پڑھنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو, ذکر کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو, لیکن اخلاق سے رہنے والے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے, آپس میں ایک دوسرے کے جو ایک دوسرے کے اندر کمزوریاں ہیں, ایک دوسرے کے اندر جھگڑے ہیں, ان کو ایوائڈ کرنے والے, اچھے اخلاق والے لوگ کم ہیں. اسی لیے اچھے اخلاق کی قیمت سب سے زیادہ لگی ہے. تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. تو یہ 3 اعمال ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں ٹارگٹ کرنا ہے. پہلا عمل کیا
پہلا عمل کیا کہ جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. دوسرا عمل کیا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو. اور تیسرا عمل کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر میں تینوں کر لوں, میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دوں, میں جھگڑا بھی چھوڑ دوں اور میں اخلاق بھی اچھا کر لوں, تو پھر مجھے کدھر گھر ملے گا؟ کیا تینوں ملیں گے؟ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ یہ 3 گھر چھوڑ کے 3 محل چھوڑ کے بہت سارا عطا کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں صرف ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں, ورنہ جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ کسی شخص نے اس کو دیکھا, نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا, اور نہ ہی کسی شخص کا گمان جا سکتا ہے کہ وہ جنت حقیقت میں ہے کیا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہیں, ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائیں.